ہمارا یہی ہو گیا سر، یہ زمین چلا گیا، مکان کے ساتھ چلا گیا، 2 کمرے تو گیا نا. ہم اس کو محفوظ جگہ کہہ کے ادھر مکان بنایا. ابھی ان تو یہ محفوظ نہیں ہے تو چلا گیا سر. ابھی اس کے ساتھ تمہارے سامنے ہے تو ادھر جو بھی ہے. پہلے یہ دریا جو تھا نا، یہ دریا جو پہلے تھا وہ تو اسی جگہ میں جا رہا تھا، وہی جگہ میں. جب سیلاب آ گیا 36 گھنٹہ مسلسل بارش ہو گیا، 36 گھنٹہ. یہ تقریباً اس درخت یہ پختہ زمین تھی، اور وہ جو ریت دکھائی دے رہی ہے وہاں سے لے کر یہاں تک یہ پختہ زمین تھے، اور تقریباً پانی کے 4 ٹیوب ویل تھے. یہ چشمہ کا پانی ہے، ابھی گاؤں میں صاف پانی نہیں ہے، اور ادھر آ کے چشمہ کا پانی بھرتا ہے بچوں لوگ. وہ تو گار میں ہے نا، گار سے باہر رواج نہیں ہے ہمارا اتنا دور سے ادھر اس علاقہ میں پانی کے لیے آنے کے لیے. خواتین گار سے باہر نہیں نکلتا ادھر. یہ چھوٹا دریا کراس کر کے پانی کے لیے آتا ہے بچہ. جب پیچھے سے سیلاب آ گیا اچانک، ابھی یہ تو پہاڑی علاقہ ہے، ادھر تو موسم ٹھیک ہے، اوپر سے خراب ہوگا نا جی. سیلاب اچانک آ کے ان کو بھی لے کے اس طرف کافی اس طرف وضاحت ہوا جی. ادھر یہ ہاں مکھی تھی، پہلے مکھی بڑی تھی، ابھی سارا پتھر بن گیا ہے. یہ کھیت چلے گئے سارے، وہ سامنے لوگوں کے بھی چلی گئی. ابھی اور بھی خطرہ ہے، جب سیلاب آئے گا پھر ان کو بھی لے کے جانے کا خطرہ ہے، بہت زیادہ خطرہ ہے. سیلاب سے بچنے کے لیے پہلے ہمارے گھر میدان علاقوں میں ہوتے تھے، اینٹوں سے بناتے تھے، مٹی کے اینٹوں سے. وہ میٹوں بارش ہوتی تھی، وہ اینٹیں پگھل جاتے تھے، وہ چلے جاتے تھے. پھر ہم نے اوپر لے گئے، پھر وہ پتھروں سے بنائے کیونکہ وہ مضبوط ہو، زلزلہ بھی آیا اس میں وہ نہیں گریں گے، اس لیے کہ ہم مصیبت اور تکلیف سے بچ جائیں. اس وجہ سے ہم نے گھر اوپر لے کے بنائے. جب آدمی کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اس کو لیے لوگ سپورٹ نہ کریں تو پھر وہ ایسا کرتا ہے، جاتا ہے باہر، یا لاہور ہو گیا، کراچی ہو گیا، پشاور ہو گیا، ادھر جا کے اپنا وقت گزارتا ہے، یا کوکنگ کرتا ہے، یا چوکیداری کرتا ہے کسی کی 2 مہینے یا 2 سال یا 1 سال. پھر 50-60 ہزار روپے ہم نے کما کے لے کر آتا ہے. پھر آ کر ان پہ تھوڑی سی اپنا گھر بنا لیتا ہے، تھوڑا مال خرید لیتا ہے. وہ اوپر پہاڑ سے شروع ہوتا ہے جی، اوپر سے. یہ سامنے جو چیک ڈیم بنایا، اس نالی سے دوسرا، نالی سے دوسرا، جتنا بھی نالیاں ہیں یہ سب میں سیلاب آتا ہے. ابھی تھوڑا چیک ڈیم بنایا، کچھ محفوظ ہو گیا جی. وہ سامنے چھوٹا چھوٹا بارش کا، جب زیادہ بارش ہوتا ہے سیلاب آتا ہے، وہ بھی ختم ہوتا ہے. لہر آتی ہے وہ خراب ہوتی ہے، یہ کٹاؤ بھی کرتا ہے. دیکھو نا ادھر بھی اس کا وہ ہے، ابھی یہ کٹائے گا، کٹ کرے گا، پھر یہ راستہ بھی بند ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. پہلے ادھر سارے زمین تھے، دیکھو یہ سیلاب آ کے اس کو ختم کیا. دیکھو ادھر پنچکی بھی ہے، اس کا بھی نہر سارا وہ ٹوٹا ہوا ہے. یہ سماجی کے سلسلے میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ مسجد میں اعلان کرتے ہیں نہر خراب ہو گیا ہے، یا پائپ لائن خراب ہو گیا ہے، یا سیلاب سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. اس کے لیے ہم اکٹھے ہو کر اس جگہ میں جائیں گے. جو بھی بندہ نہیں آئے گا تو ہم اس کو ایک لیبر کے حساب سے ہم پیسے لیتے ہیں. یہ پہلے سیلاب آئے تھے نا، ادھر سیلاب آ کے ان کو ختم کیا، سارے جائیداد زمینات جو بھی تھے نا اس کو ختم کیا. پھر ہم نے سوچا کہ ہم ادھر بجلی گھر بنائیں گے تاکہ عوام کو بھی یہ 100 گرانے کا لیے ہم نے بجلی گھر بنایا ہے. یہ ششکوہ سے سب سے ڈیجیٹل ایریا تار ہے. ہم نے اس لیے بنایا کہ یار اگر زمینوں کو سیلاب لے گیا تو ہم اس سے بجلی کا وہ فائدہ لیں گے. اس سوچ پہ ہم نے اس کو کیا. تو پھر زمینوں کو ہم نے پھر آباد کیا ادھر سے. بجلی گھر کے لیے ہم نے پانی لایا نا، اس نے ہمیں یہ فائدہ دیا کہ ہمیں یہ لایا، ریت لاتا ہے، ہمیں تھوڑا سا وہ مدد دیتی ہے اس میں بنانے کے لیے. ابھی ہے نا، ابھی اچھا ہے، فصل ہمیں دیتے ہیں. ہم نے پھر آباد کیا ہے، کم از کم ہم 10 من یا 20 من جوار لیتے ہیں.
सैलाब से उसका नुकसान हो जाता है बंदे का, वो अपने रिश्तेदार होते हैं उनके हेल्प करते हैं, जिनका उस बंदे का इतना नुकसान हो गया, मिसाल के तौर पे इसके चले गए, तो उसके लिए हम बकरियां, गाय, फिर वो उसको उन मवेशियों पे अपना गुजारा चलाता है। जिसके पैसे हो जो भी हो उसके बस में, फिर उसको जमा करके इकट्ठे करके दे देते हैं, फिर वो अपना गुजारा कर लेता है। हमारा बाप दादा तो इधर मकान था इसका, वो चले गया, और हमारा कोई जगह भी नहीं है, ना कोई रहने का जगह है, ना कोई हमारे पास इतना अखराजात है कि हम यहाँ से द्रोश में चले जाएगा, या तो चित्राल में जो कोई किराए मकान ले लेगा या और बढ़ेगा, और कोई ज़रिया नहीं है सर। हम तो अपने रिश्तेदारों के घर में है ना फिल वक्त, अभी तो बनाएगा बाद में। इस ज़मीन में आप जो बीच देख रहे हैं, ये लाखों की अराजी थी, जिस पर साल भर लहलहाते हुए खेत नजर आते हैं। अब ये सारा पानी है और इसमें एक खेत भी ऐसा बाकी नहीं बचा है कि उस पर लोग अपने लिए काश्त करें। ऐसे सैलाब हमने कभी नहीं देखा है, और न हमने कभी बुजुर्गों से सुना है कि ऐसा सैलाब दरिया किरपाइन की तारीख में कभी ऐसा सैलाब आया हो। ये मिट्टी जो है, इसका मिट्टी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सूखा मिट्टी है, और आपको ऐसा लगेगा कि किसी भी वक्त यहाँ जो है पानी का गुजर यहाँ से नहीं हुआ है। ख़वातीन के लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि दूर दूर जाकर पानी लेना पड़ता है, वो उनके सेहत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ख़वातीन घर में सफाइयाँ भी नहीं कर सकती हैं पानी की वजह से, खेतों में क्यारियाँ भी नहीं होती हैं, इस मवेशियाँ भी नहीं पालती हैं ख़वातीन, इस वजह से वो माशी तौर पर बहुत पीछे रह जाती हैं ख़वातीन। यहाँ बड़े बड़े पहाड़ नहीं है, ग्लेशियर नहीं है, और बहुत ज़्यादा गर्म इलाका है। बारिश यहाँ कम होती है तो सिर्फ चश्मों की जो पानी होती है, ऊपर जो होते हैं थोड़े थोड़े चश्मे होते हैं, उनके पानी पे ये लोग सारा जो मुल्कों के लोग जो हैं वो गुजारा करते हैं। अगर पानी इस इलाके के लिए हो जाए तो यहाँ 2 फसल आसानी से हो सकते हैं। हमारे अक्सर लोग शहर में, चित्राल के मुख्तलिफ दरों में आबाद हो गए हैं। इस पानी की किल्लत की वजह से वो निकल कर चले गए हैं, और जिसके पास पैसे न हो मजबूरान यहाँ रहते हैं। बस यही तरीक़ा साल भर ये तकलीफ़ें बर्दाश्त करते रहते हैं। मुल्कों में ख़ासकर कुशु में ये पानी जो ऊपर चश्मे से आता है, और कोई ज़रिया नहीं, उस चश्मे के पानी को हम आपस में तकसीम करके, घरानों में तकसीम करके वो इस्तेमाल करते हैं। फ़र्ज़ करें मेरे 2 घंटे का पानी है, उससे ज़्यादा उसको ना कोई देगा और ना वो मांग सकेगा। ये जी बहुत कदीम ज़माने से हमारे आबो अजदाद से हमने सुना है, ये चीन की हुकूमत के ज़माने में ये बना था, तो वहाँ से ये सिस्टम चला आ रहा है। इसका फ़ायदा ये है कि पानी बराबर तकसीम होगा, वहाँ आकर कोई ये नहीं कहेगा ये कम है वो ज़्यादा है, ये फिर आपस में लड़ाई हो जाएगी। उससे बचने के लिए ये निर्वाल का सिस्टम बहुत ही कदीम ज़माने से चला आ रहा है, और हमारे आबा अजदाद ने ये मेरजोई मुकर्रर करते आए हैं। ताहाल हम भी उनकी पैरवी में, उनके नक्श कदम पर चलकर हम भी मेरजोई मुकर्रर करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक आदमी, अब मेरी बारी है पानी की, तो मैं अपने फसल में, अपने पौधों में, अपने बाग में तसल्ली से अपना काम करूँगा। मेरजोई पानी को मेरे इलाके तक, मेरे ज़मीन तक, मेरे बाग तक पहुँचाने का इंतज़ाम उसको है।
ہم نے جو بیجا ہوا ہے یہ خالی بارش زیادہ ہوئے ورنہ یہ بنجر رہتے ہیں، اور ان کے لیے ہم کھیتی کرنے سے پہلے یہ جو 6 پانی تقسیمیں 6 خاندانوں کو، اس سے ہم پہلے ان کے گھروں میں جا کے ان سے مانگتے ہیں، ہمیں پانی کا وعدہ کر لیتے ہیں تو ہم وہ بیج لیتے ہیں، اگر نہیں کرتے ہیں تو وہ یہ بنجر رہتے ہیں، اس میں یہ ہمیں نقصان ہو جاتے ہیں، جو ہم مال مویشی پالتے ہیں ان کو بھی بیچنا پڑتا ہے۔ اس میں اس کے 4-5 خوبی ہے، تو یہ دوسرے جو فصل ہے گندم کے، ان کے مقابلے میں یہ پہلے یہ پک جاتا ہے، تیار ہوتا ہے، اور اس کے جس طرح ان کو اگر 3-4 مرتبہ پانی دیتا ہے تو اس کو 1 مرتبہ اس کے لیے کم پانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے، ان سے پہلے یہ تیار ہو جاتا ہے، پک جاتا ہے۔ دوسرا اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ خراب نہیں ہوتا ہے، مثلا بہت زیادہ برف بھی اگر پڑے تو یہ دوسرے فصل خراب بھی ہو سکتے ہیں، یہ خراب نہیں ہوتا ہے۔ دل تو روتا ہے نا جی، فصل سال بھر کا ہے، فصل تھا، اس سال بارشیں ہو گئی، ہم نے کہا کہ چلو فصل اچھے ہوں گے، پانی زیادہ ہوگا، فصل اچھے ہوں گے، فصل تو اچھے ہو گئے، پھر زیادہ بارشوں کی وجہ سے یہ سب زمین بوس ہو گئے، ان کا رنگ بھی خراب ہو گیا، اب ان کا یہ بھوسا حیوانات بھی نہیں کھائیں گے، یہ مجبوری ہے اس علاقے کی، بارشیں بھی ہوں تکلیف اور بارشیں نہ بھی ہوں بھی تکلیف۔ یہ ہمارے وارجم بالا کا سائفن کا پائپ ہے، جب سے پہلے یہ سائفن ہمارا نہیں بنا ہوا تھا تو یہاں یہ علاقہ پورا بنجر تھا، تو اس میں ہمارا جو ہے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہم صاف کرتے ہیں، اگر بارش بربر ہو جائے تو یہ بار خراب ہو جاتا ہے، کٹ آف رہتا ہے ہم سے۔ یہ چترالا ایسا علاقہ ہے جی، بعض علاقوں میں پانی زیادہ ہے اور بعض علاقوں میں پانی نہیں ہے، خشک ہے، جہاں پانی زیادہ ہے وہاں بارشیں ہو کر بھی وہ سیلاب میں وہ سب چیز بہہ جاتے ہیں، اور جہاں بارشیں نہیں ہوتی ہیں یہاں ہم بارش کے لیے اور پانی کے لیے ترستے ہیں، فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، ایک ہاتھ میں پانی زیادہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں پانی بالکل نہیں، اس لیے ہم یہاں بہت مشکلات میں شکار ہیں۔